سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 142 سورۃ الاعراف کا 17واں رکوع اور 9ویں پارے کا 7واں رکوع۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کوہ طور حاضر ہوں اور وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ آپ کو توریت عطا کی جائے۔ 30 راتوں سے مراد ذی القعدہ کی 30 راتیں ہیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے نازل فرمانے کی درخواست کی۔ حکم ہوا کہ 30 روزے رکھیں۔ جب وہ روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں منہ میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی۔ آپ نے اس بو کو دور کر دیا۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی، وہ آپ نے ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور فرمایا اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اطیب اور پاکیزہ ہے۔ اس طرح 10 کا اضافہ کیا گیا اور یہ 40 ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور سحری کے وقت سحری کرنے کے بعد سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اچھی طرح منہ صاف کر لیتے ہیں، پھر بھی جب پورا دن ہم روزے سے ہوتے ہیں تو بھوکا ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی مہک منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مہک اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہک کو دور کرنے کے لیے مسواک کو استعمال کیا، اور بعد نے کہا کہ آپ نے ایک خوشبودار گھاس لی تھی اور اسے چبا کر اور دانتوں پہ پھیر کر اپنے منہ میں خوشبو پیدا کی اور وہ مہک دور کر دی۔ آپ نے وہ گھاس یا اس کا رس اندر نہیں اتارا، اسے باہر پھینک دیا۔ تو اس طرح روزے پر تو کوئی اثر نہ ہوا، لیکن منہ کی وہ مہک جو روزے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ مہک ختم ہو گئی۔ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق روزے کی حالت میں ہمیں مسواک کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ روزے میں بھی مسواک فرماتے۔ ہر وضو میں شروع میں مسواک کرنا سنت ہے، سونے سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، نیند سے بیدار ہوں تو پہلا کام یہ کریں مسواک کریں، یہ سنت ہے، گھر میں داخل ہوں تو پہلا کام یہ ہو کہ مسواک کریں، یہ سنت ہے، گھر سے نکلیں تو آخری کام یہ ہو کہ مسواک کر کے نکلیں، کھانا کھانے سے پہلے مسواک کریں، کھانا کھانے کے بعد مسواک کریں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا اور کوئی ریشے وغیرہ پھنسے ہوں تو اسے نکالنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اگر ہم ان سنتوں پہ عمل کریں تو نہ صرف دانتوں کی، داڑھوں کی اور مسوڑوں کی بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے، بلکہ روایت میں ہے کہ مسواک کرنے سے پیٹ کی 70 بیماریاں بلکہ اس سے زائد بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مسواک کر کے نماز ادا کریں
تو اس کا ثواب 70 گنا اور ایک روایت میں ہے 400 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے حافظہ بہت زیادہ قوی ہوتا ہے، اور جو مسواک کا عادی ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا۔ مسواک کرنے سے حافظہ نہ صرف قوی ہو جاتا ہے بلکہ جسم کے اعصاب بھی قوی ہوتے ہیں۔ جو مسواک کا عادی ہوگا بڑھاپے میں بھی اس کے اعصاب مضبوط رہیں گے اور حافظہ قوی رہے گا۔ یہ ساری برکتیں مسواک شریف کی ہیں، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش کی یہ برکتیں نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے مسواک کو کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ پہلے میڈیکل سائنس کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ یہ بڑی جدید تحقیق ہے اور اس سے دانت بہت اچھے رہتے ہیں، مگر آج بہت سے سائنسدان اور میڈیکل سائنس سے وابستہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جو بات مسواک کے استعمال کی ہے وہ ٹوتھ برش کی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہم جو ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں اسے واش روم میں رکھتے ہیں، اور واش روم میں گندگی ہوتی ہے، گندی زہریلی گیسیں ہوتی ہیں اور جراثیم ہوتے ہیں، وہ ٹوتھ برش پر جم جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا، واصلح اور اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر مناجات کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے یہ فرمایا کہ تم میری قوم میں میرے نائب ہو، تم قوم کی اصلاح کرتے رہنا، انہیں نصیحت کرتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور جو فساد کرنے والے ہیں ان کی راہ کو، ان کے راستے کو دخل نہ دینا، ان کی راستے کی تم پیروی نہ کرنا، جو فسادی لوگ ہیں ان کی باتیں تم ہرگز نہ ماننا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا۔ آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہماری کیا حقیقت ہے اور کیا مجال ہے اور کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کلام کی حقیقت سے بحث کر سکیں۔ اخبار میں وارد ہے، روایتوں میں یہ ثابت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی، غسل فرمایا، پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ کی مقدار ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور علیحدہ کر دیے گئے، یہاں تک کہ ساتھ رہنے والے فرشتے بھی علیحدہ کر دیے گئے۔ ہاں، جبریل امین ساتھ رہے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے ہوا میں کھڑے ہیں۔ آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ لوح محفوظ پر، الواح پر قلم چلنے کی آوازیں بھی آپ نے سنی، الواح پر کلموں کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی، اپنی عرض پیش کی۔ اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔
لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اللہ کے دیدار کا آرزومند بنایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا کلام بہت پیارا ہوتا ہے تو اس لذت کی وجہ سے اسے دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کی لذت کو محسوس کیا تو آپ کو یہ آرزو ہو گئی کہ میں رب کا دیدار کروں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، ارنی انظر الیک، مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، جعلہ دکا، اسے پاش پاش کر دیا، وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ گرا بے ہوش ہو کر، فلما افاق، پھر جب ہوش ہوا، قال، بولا، سبحانک تبت الیک، پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ارنی انظر الیک، مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، یعنی ان آنکھوں سے تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، اور سوال کر کے تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، بلکہ اللہ کا دیدار بغیر سوال کے محض اللہ کی عطا اور فضل سے حاصل ہوگا، اور وہ بھی اس فانی آنکھ سے نہیں بلکہ اس آنکھ سے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی آخرت میں۔ آخرت میں جب اے موسیٰ آپ اٹھائے جائیں گے تو آخرت میں آپ اللہ کا دیدار کریں گے اس آنکھ سے جو پھر باقی رہنے والی آنکھ ہوگی۔ ابھی یہ آنکھ تو فانی ہے، اور وہاں آپ کو بغیر سوال کے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کی عطا اور فضل سے حاصل ہوگا۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بشر اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا، اور جاگتی آنکھوں سے کیا، دل سے بھی دیدار کیا اور آنکھوں سے بھی کیا۔ اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، اگرچہ دنیا میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور اللہ کا دیدار دنیا میں اپنی جاگتی آنکھوں سے نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ روز قیامت مومنین اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، اور یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جو چیز ناممکن ہے اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ایسا سوال کرنا منع ہے۔ تو اگر دیدار الہی دنیا میں ناممکن ہوتا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی یہ سوال نہ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ ہیں، اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ کرتے۔ پھر اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور پہاڑ کا ثابت رہنا، ٹھہرا رہنا، یہ ایک ممکن امر ہے۔ پہاڑ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، یہ ممکن ہے، کیونکہ آگے اس کی نسبت یہ فرمایا گیا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو پاش پاش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہاڑ کو پاش پاش اللہ نے کیا، اور جس کو وہ موجود فرمائے ممکن ہے وہ ناموجود ہو۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پاش پاش کر دیا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہتا۔ یہاں پہ فرمایا کہ جعلہ دکا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پاش پاش کر دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ پاش پاش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے پاش پاش کر دیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ پاش پاش نہ ہوتا، اور اگر یہ پاش پاش نہ ہوتا تو یہاں فرمایا کہ اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو آپ دیکھ لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہاڑ کا استقرار یہ امر ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، اور جو چیز امر ممکن پر معلق کی جائے وہ بھی ممکن ہی ہوتی ہے، محال نہیں ہوتی۔ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ فرمایا گیا کہ دیدار الہی کو معلق کیا گیا پہاڑ کے ثابت رہنے پر، اور پہاڑ کا ثابت رہنا ممکن ہے، تو دیدار الہی بھی ممکن ہوا۔ یہ ان لوگوں کے قول کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن بتاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کئی لحاظ سے ثابت ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی دعا کی، اور نبی کبھی ناممکن چیز کی دعا نہیں کرتے، کیونکہ ناممکن کا سوال کرنا منع ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ تیسری چیز یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ پہاڑ ثابت رہا تو اسے دیکھ سکے گا، اور پہاڑ کا موجود رہنا یہ ممکن امر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ دیدار بھی ممکن ہے۔ اور کئی حدیثوں ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا کوئی امر ناممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا میں صرف یہ فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اور قیامت میں تمام انبیاء، اولیاء، بلکہ ہر مومن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، یعنی تجھے میں نے اپنی رسالت عطا فرمائی، اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف دیا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل۔ توریت کی 7 یا 10
تختیاں تھیں جن پر لکھی ہوئی توریت ملی، اور یہ تختیاں زبرجد کی تھیں یا زمرد کی تھیں۔ فخذها بقوة، اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، یعنی اس کے احکام پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، آخرت میں جو فاسقوں کا ٹھکانہ ہے میں تمہیں دکھاؤں گا۔ حضرت حسن اور حضرت عطا نے کہا کہ فاسقوں کے گھر سے جہنم مراد ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے، معنی یہ ہے کہ میں تمہیں ملک شام میں داخل کروں گا اور گزری ہوئی امتوں کے منازل اور ان کے مکانات دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی تو پھر وہ ہلاک و برباد ہوئے، تاکہ یہ دیکھ کر تمہیں اس سے عبرت حاصل ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ دار الفاسقین سے فرعون اور اس کی قوم کے مکانات مراد ہیں جو مصر میں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے کفار کے منازل مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ عاد و سمود اور ہلاک شدہ امتوں کے منازل مراد ہیں جن پر عرب کے لوگ اپنے سفروں میں سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جن جن مقام پر کافروں کے آثار ہیں اور وہ کافر ہلاک و برباد ہوئے، یہ آثار لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔ اسی طرح جہنم مومنین کو دکھائی جائے گی اور کافروں کا انجام دکھایا جائے گا۔ اس وقت مومنین کے دل ٹھنڈے ہوں گے کہ اللہ کے دشمنوں کو کیسی سزا دی گئی۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ حضرت ذوالنون علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی حکمت قرآن سے اہل باطل کے دلوں کا اکرام نہیں فرماتا۔ بڑی اہم بات ہے، یہاں فرمایا سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، دور کر دوں گا میری آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تو جن کے دل میں تکبر ہوتا ہے اور جو اہل باطل ہوتے ہیں، ان کے دل حکمت قرآن سے اور قرآن کی آیتوں کے نور سے محروم کیے جاتے ہیں، کیونکہ جس دل میں قرآن کی آیتوں کی حکمت ہو، آیتوں کا نور ہو، تو وہ دل روشن ہوتا ہے اور اس دل کو عزت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو عزت نہیں عطا فرماتا جس میں تکبر، غرور ہو اور جو اہل باطل کا دل ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مراد یہ ہے کہ جو لوگ میرے بندوں کو تجبر کرتے ہیں، میرے بندوں پر ظلم کرتے ہیں اور میرے اولیاء سے لڑتے ہیں، میں انہیں اپنی آیتوں کے قبول اور تصدیق سے پھیر دوں گا تاکہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ ان کے عناد کی سزا ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کا اکرام کرنا چاہیے اور بے ادبی سے دور رہنا چاہیے، کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی کرتا ہے، جو تکبر و غرور کرتا ہے، جو بک بک کرتا ہے، بسا اوقات اس کا دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ پھر قرآن کا نور اس میں داخل نہیں ہوتا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں۔ ایسے دل مردہ ہو جاتے ہیں کہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی پھر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں،
یہی تکبر کا نتیجہ ہے کہ متکبر شخص ہدایت کی راہ دیکھ کر بھی اس پر چلتا نہیں ہے، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں، یعنی گمراہی کو دیکھ کر وہ لپکتے ہیں ایسے لوگ، اور ہدایت کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں۔ آج غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمیں ہدایت سے دوری تو نہیں، نیکیوں میں بے لذتی تو نہیں، 4 رکعت فرض عصر کے پڑھے نہیں جاتے، اور نکاح کی محفل میں حاضر ہونے کے لیے 1 گھنٹہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد کے باہر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان سے بے خبر بنے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کا سب کیا دھرا اکارت گیا، سارے ان کے اعمال برباد ہو گئے، دنیا میں جو کوششیں کی سب برباد۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے، انہوں نے برے کام کیے تو ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ سورہ اعراف کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عاجزی انکساری عطا فرمائے، اللہ کے نیک بندوں کا ہمیں اکرام نصیب فرمائے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور اولیاء کے بے ادب و گستاخ ہیں، ان سے اللہ ہمیں دوری نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔